جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہیں، ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں، ان کو ایسے کر دو۔ اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں۔ میں اسلام کا داعی ہوں۔ کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب یہ کسی مکتب فکر کی دلالت ہے۔ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایک مکتب فکر کی دعوت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنا معیار اسلام بناؤ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میں جب اندر آیا تو صاحب نے آپ سب سے کہا کہ کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا جائے اور تالیاں بجائی جائیں۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے بہت غلط کی ہیں۔ تو من احب ان یقوم لہ الناس فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں تشریف لائے تو لوگ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی اللہ کے نبی کی۔ تو اگرچہ مجھے تو پسند نہیں ہے یہ بات، اس لیے تو میں نے سامنے کاٹا پھیر دیا ہے، اور یہ تالیاں بجانا بھی ہمارا دستور نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کھڑے ہو جاتے وہ ایک الگ بات، آپ کو کھڑا کیا گیا۔ نہ تو میں کوئی صدر ہوں نہ بادشاہ ہوں، وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں عام مسلمان ہوں۔ تو اس قسم کی جو رواجی چیزیں ہیں یہ ہمارے حفلات میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، جو یہ ہال کے مالک ہیں عمران صاحب اور ان کے بھائی، یہ انہوں نے ہماری ضیافت کی ہے، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی محبت سے یہ سارا انتظام کیا فی سبیل اللہ۔ اللہ ان کو اس کی بہت بہتر جزا نصیب فرمائے گا۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری دل کھول کے کرنی چاہیے۔ خوش آمد حرام ہے، اور کسی کی صفت پر اس کی تعریف نہ کرنا یہ بخل ہے، یہ خوش آمد نہیں ہوتی، یہ اگلے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ لوگ اب ایک مخصوص ماحول، ایک چار دیواری، اس کے اندر بندھے ہوئے باہر نکل رہے ہیں جیسے پنجرے سے
پرندہ نکلتا ہے یا کٹہرے سے کوئی چیتا شیر نکلتا ہے، وہ قلع بازیاں کھاتا ہے اور اپنے آزاد ہونے پر بڑی خوشی مناتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے۔ اگلی زندگی میں کے لیے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو علم بنائے ہیں، جس کو ہم ایک دین کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے۔ ہمارے مدارس میں اور دینی حلقوں میں اس کو بطور حقارت فن کہتے ہیں۔ یہ تو سب فن پڑھتے ہیں، ہم علم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو علم کہا ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا، ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم دیا، فن نہیں فرمایا کہ وَفَنَنَّاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ پھر اللہ نے دونوں میں فرق کیا، اپنے علم کو کہا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ فیصلہ کن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تیرے رب کی طرف سے مکمل کامل ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک چٹان آ گئی بہت بھاری، سارے صحابہ نے زور لگایا، وہ نہیں ٹوٹی۔ تو حضرت سلمان فارسی کی تجویز تھی کہ خندق کھودی جائے، تو جس حصے میں وہ خندق کھود رہے تھے، حصے تقسیم ہو گئے تھے، اسی میں وہ چٹان آئی، سب نے زور لگا لیا، چٹان نہیں ٹوٹی۔ تو سلمان فارسی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ، ایک چٹان آڑے آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ اس وقت آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے کدال اٹھائی اور خندق میں اترے اور ایسے اٹھائی نا تو کہا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہاں تک پڑھا اور ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک حصہ ٹوٹا، اس سے چنگاری نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور الروم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، روم کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی اور منافقین ہنستے ہنستے دورے ہو گئے۔ ابو سفیان کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں اور سپر پاور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور سپر پاور کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ اٹھائی، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور پھر ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ کے گرا اور اس میں سے چنگاریاں نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور فارس ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ایران کے محل فتح ہو گئے۔ کہ صحابہ نے تکبیر پڑھی، وہ منافقین اور ہنس 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 کے گر رہے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ پھر کدال اٹھائی
وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ آیت مکمل کر کے تیسری دفعہ جو ضرب لگائی تو وہ ساری چٹان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کی طرح بکھر گئی، اور آپ نے کہا فتحت قصور یمن ورب الکعبہ۔ تو یمن پر بھی بڑی طاقتور حکومت تھی، ابرہہ لشکر لے کے آ گیا تھا بیت اللہ کو گرانے، تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم یمن کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے پھر تکبیر پڑھی تو منافقین ہنستے ہنستے گر گئے کہ ان کو دیکھو، ابو سفیان کے ڈر سے یہ اتنی بڑی خندق کھود رہے ہیں اور ہمیں کیسے جھوٹے وعدے دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا، روم فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا۔ یہ دیوانوں کے خواب ہمیں دکھا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ سب بھوک میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اپنی بیگم کے پاس آئے، کچھ کھانے کو ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کے چہرے پر بھوک کے آثار۔ کہنے لگے یہ بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے، کہنے لگے اس کو ذبح کرو، پکاؤ، آٹا گوندو، میں اللہ کے نبی کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ میں نے 10 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، 10 آدمی، تو آپ اپنے ساتھ 10 آدمی اور لے کر تشریف لے آئیں اور میرے گھر آ کے کھانا کھا۔ تو آپ نے اعلان کیا خندق والو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، کھانے کے لیے چلو۔ وہ تھے 1000، چلو 10 آدمی کھانا 20 کو پورا آ جائے گا، 30 کو، 1000 اور 10 کتنا بڑا فرق ہے۔ انہوں نے تو پیر اکھڑ گئے، دوڑے گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیوں دوڑا ہوا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ تو آپ تشریف لے گئے۔ اب 1000 تو ان کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ میں نے 1984 میں پہلا عمرہ کیا تو میں نے اصل مدینہ دیکھا جو کچا تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، کالے پتھروں کے گارے کے ساتھ بنے ہوئے، اور اوپر کھجور کے تنوں کی شہتیر۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے اور ہانڈی میں اپنا لعاب ڈالا اور آٹے کی پرات پر رومال ڈال دیا اور فرمایا کہ اب یہ میرے پاس لا کے رکھو ہانڈی کو اور روٹیاں شروع کرو، اور رومال ہٹا کے نہیں دیکھنا، رومال اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ وہ آپ ڈال رہے ہیں بڑی پرات میں اور روٹیاں آ رہی ہیں، آپ توڑ کے اس میں ڈال رہے ہیں، 10 آئے، 15 آئے، 20 آئے، آپ خود تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ 1000 آدمی کھانا کھا گئے۔ اور جب آپ نے ڈھکن اٹھایا تو ہانڈی کی ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی، اور جب پرات کے اوپر سے رومال اٹھایا تو آٹے کا ایک پیڑا بھی کم نہیں ہوا تھا، اسی طرح سالن، اسی طرح آٹا۔ اچھا، پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ بھائی گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ۔ تو وہ ایسے ہی کرتے رہو، ہڈیوں کا ڈھیر ہو گیا۔ تو ہم نے کہا یہ ہڈیاں جمع کر کے اسی تھال میں رکھ دیں جس میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو آپ نے تھال کے کناروں پہ ہاتھ رکھا اور ایسے دعا مانگنا شروع کی۔ دعا مانگتے رہے کہ اچانک وہی ہڈیاں
پھر وہی بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، اور جو باقی بیٹھے تھے وہ کہنے لگے لو جابر، ہمیں تو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، تجھے اجر دے دیا، جا سالن بھی لے جا اور یہ بکری کا بچہ بھی لے جا۔ جب اس کو کان سے پکڑ کے اندر لائے تو ان کی بیوی ایک دم ایسے ہوئی، وہی کدو آ گیا، تو ہنے کوئی آئی تے کھاتا ہے یہ کدو آ گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ نے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو تمت کلمت ربک صدقا وعدلا انہ لقول فصل وما هو بالہزل لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتہ لا ریب فیہ۔ یہ اللہ نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا، جس میں اللہ نے آپ لوگوں کو آپ کی جوانی کے ایام کو قبول فرمایا۔ جو انسانوں کا علم ہے، جس کو ہم فن کہتے ہیں، یہ حقارت کا بول ہے، اور کوئی لفظ بھی ایسا نہ بولو جس سے کسی کی حقارت ٹپکتی ہو۔ اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ قل هل عندکم من فن نہیں من علم، تمہارے پاس جو علم ہے دکھاؤ مجھے، جو ہم سیکھتے ہیں نا، یا جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جتنے بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو اللہ نے علم ہی کہا ہے، فن نہیں کہا، لیکن دونوں کو الگ کیا کہ یہ وہ علم ہے جو لا ریب فیہ ہے، جو لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، جو لا مبدل لکلمات، لا تبدیل، یہ تبدیلی قبول ہی نہیں کرتے، لا مبدل، ان کو کوئی تبدیل کر بھی نہیں سکتا، نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ تبدیل ہو جائیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے، نہ کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کو تبدیل کر سکے۔ اس طرح اس کو اللہ نے محکم بنایا۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، کوئی باہر جاتا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے قل هل عندکم من علم، جو تمہارے پاس علم ہے، فتخرجوه لنا، من ذرا دکھاؤ تو صحیح، دسو تو صحیح، ان تتبعون الا الظن، تمہارے علم کی بنیاد محکم نہیں، گمان پر ہے، تمہارے علم کی بنیاد گمان پر ہے، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تمہارے علم کی بنیاد اندازوں پر ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہو جائے گا، اور اللہ کا جو علم ہے محکم پکا ٹھکا ہے۔ انسانی علم اللہ جب چاہے تبدیل کر دے، آگ جلاتی ہے، یہ علم ہے، مشاہدے کا علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اوپر سے حکم آیا کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ہزاروں سال کے علم کو اللہ نے پلٹا کے رکھ دیا۔ بچہ مرد اور عورت کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے، بغیر نکاح، بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ فتمثل لہا بشرا سویا، ایک خوبصورت انسان کی شکل جبرائیل آئے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے۔ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو ایک بہت پاکیزہ بچہ اللہ دینے والا ہے۔ انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میں نے تو شادی نہیں کی، ولم اک بغیا، اور میں بدکار نہیں۔ اور بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے جو شادی سے ہوتا ہے، ایک حرام ہے جو بغیر شادی کے ہوتا ہے۔
تو حرام میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بولے نجعلہ آیۃ للناس، وہ تیرے رب کی نشانی بنے گا، وکان امرا مقضیا، وہ تو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ بیٹا دے گا۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹے تو کہنے لگے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں بشر نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، ڈرو نہیں۔ لیکن اب وہ ایک انسان کو دیکھ رہی ہیں تو ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اب اس سے آگے تو جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو جبریل تسلی دیتے آتے گئے آتے گئے آتے گئے، یہاں تک کہ ان کے یہاں سے پکڑا کرتے کو، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کے کرتے کو یہاں سے پکڑا، اسے یہ کھلے ہوتے تھے یہ، اور یوں کر کے اپنی طرف ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، فنفخنا فیہ من روحنا صدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ تو ایسے انہوں نے پھونک ماری، فحملتہ، ساتھ ہی حمل ہو گیا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور ساتھ ہی وہ ایک دور جگہ پہ تشریف لے گئے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کے ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا، اور ایک کھجور اوپر سے کٹی ہوئی، صرف اس کا تنا کھڑا ہوا، اس سے ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں مر جاتی، لوگ میرا مرنا بھی بھول جاتے، میرا دنیا میں آنا بھی بھول جاتے۔ فناداہا من تحتہا، اب سامنے نہیں آئے، اب بے پردگی تھی تو پیچھے سے کہا، لا تحزن قد جعل ربک تحتک سریا، فکر نہ کر، یہ چشمہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ فکلی واشربی وقرری عینا، پی اور کھا کیسے کہ وہ کھجور ایک واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو مر جاتا ہے، باقی درخت تو اوپر سے کاٹو نیچے سے شاخیں نکال لیتا ہے، کھجور اوپر سے کٹ جائے ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جبریل اس تنے کو ذرا ہلاؤ۔ حضرت مریم نے ہلایا تو اس کے اندر سے تر و تازہ کھجوریں ان کے سامنے گر پڑیں۔ میں کلی وشربی، مریم دیکھو بغیر پتوں کے اللہ نے کھجور میں سے پھل دے دیا، ایسی تجھے بن خامن کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ تو اللہ ہمارے علم کو اس لیے کہہ رہا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تمہارے پاس اندازے ہیں اور تمہارے پاس اپنی گمان ہیں۔ تو اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قول فصل میں لگایا، قول فصل، اور اللہ کے نبی نے آپ کو ورثۃ الانبیاء فرمایا۔ نبی وراثت کا، وارث کا کیا کام ہوتا ہے؟ وراثت کو سنبھالنا بھی، پھیلانا بھی، سنبھالنا بھی، بڑھانا بھی، پھیلانا بھی۔ آپ کے ذمے اللہ نے یہ ایک کام لگایا ہے جس کو تبلیغ میں کہا بھی جا رہا ہے، کیا بھی جا رہا ہے، اور غریب لوگ زیادہ تر دھکے کھا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے 2 جماعتیں تھیں، ایک بلوچستان کی تھی اور ایک ڈھوٹ کی سندھ کی، سارے غریب لوگ، ایک معذور تھا ایک ٹانگ سے، 1 سال پیدل چل رہی تھیں، متوازی جماعتیں 1 سال پیدل چل رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کر دی کہ آپ نبی کے وارث ہیں، اب آپ نے جانا ہے تو آپ کو مختلف مکاتب فکر ملیں گے، کسی کا نام بریلوی ہے، کسی کا نام دیوبندی ہے، کسی کا نام اہل حدیث ہے، کسی کا نام شیعہ ہے، کسی کا نام وہ مماتی ہے، کسی کا نام حیاتی ہے۔ یہ بے شمار قسم کے افکار آپ کو ملیں گے، اور ہر ایک مکتب فکر وہ شدت میں ہے،
اور دوسرے کی نفی، اور نفی نہیں نفرت۔ اگر آج کے ماحول اور علماء کو دیکھو گے تو آپ بھی متاثر ہو جاؤ گے، کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ گے آپ۔ لیکن اگر آپ قرآن کو سامنے رکھو گے کہ نبیوں نے کس طرح دعوت دی، ایک تو بہت بڑا دھوکہ، گمراہی کی حد تک، یہ اس کے عقائد خراب ہیں، اس سے ملنا نہیں، یہ بدعتی ہے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، اس سے ملنا بھی نہیں ہے، ان کا رد کرنا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ اکابر ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ فلاں ہیں، ان کو تو ہاتھ بھی نہیں ملانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کافر، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور موسیٰ علیہ السلام آگے منت کر رہے ہیں، یا اللہ انہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون۔ 5 عذر پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میرا تو سینہ تنگ پڑ جائے گا، میں کیسے جاؤں، میری زبان نہیں چلتی، ہارون کو بلا، وہ اچھی بات کرتا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے، وہ مجھے مار دیں گے۔ یہ 5 عذر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے کہ مینوں نہ گھل، میں نہیں جاندا، سیدھا صاف جو مطلب تھا مینوں نہ گھل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، جا تو ہی جائے گا۔ کہ اچھا چلو میری ایک منت مان، میرا بھائی میرے نال کر لے۔ کہا اچھا اذهبا انتما بآیاتنا، چل تو بھی جا اور ہارون بھی جائے، جا کے دعوت دو۔ هل لك الى ان تزکا واهدیک الى ربک فتخشى، تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو کہ کس طرح نافرمان اور اللہ سے دور اور اسلام سے دور لوگوں کو کس طرح قریب کرنا ہے، پھر تو تمہیں صحیح تصویر نظر آئے گی۔ تم کو فلاں ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے یہ کیا، فلاں اکابر نے یہ کیا۔ اب ہم اکابر کو دیکھیں کہ مولوی طارق جمیل کو دیکھیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے دیکھو ہی نہیں، قرآن کو دیکھیں۔ یا قوم اعبدوا، یا قوم پہلا لفظی محبت کا، یا قوم، یا قوم، یا ابت، یا ابت، یا ابت۔ ابراہیم علیہ السلام کس پیار سے بات کر رہے ہیں، یا ابت، یا ابت۔ قرآن سے جی لگاؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا محور بناؤ، اور سیرت پاک جو کیف عاملہم جیسی کتاب میں نے سیرت میں نہیں دیکھی، اس کو اس طرح پڑھو کہ جیسے یہ کھانا روزانہ کھاتے ہو، اس کو روزانہ پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، پھر تو صحیح تصویر تمہارے سامنے آئے گی۔ ورنہ کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا، کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا۔ اکابر امت قابل احترام ہوتے ہیں، قابل اتباع صرف اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کا رسول ہے اور ان کے صحابہ ہیں جن کی اللہ نے جنت کی گواہی دی، کُلًا وعد اللہ الحسنى اور ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ یہ گواہی اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں دی، تو ان کو ان کی سیرت کو سامنے رکھو تاکہ تم مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، موحد بن کے رہو، داعی بن کے رہو۔ میں نے علماء دیوبند کی تحقیق کو اصح جانا ہے، دوسروں کو غلط نہیں کہتا ہوں، میرے لیے وہ زیادہ صحت کے قریب ہے تو میں اس کو اتباع کرتا ہوں، لیکن میں اس کا داعی نہیں ہوں، میں اسلام کا داعی ہوں۔ کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب یہ کسی مکتب فکر کی دلالت ہے۔ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایک مکتب فکر کی دعوت ہے۔
تو نماز ایک ایسی بات ہے جو لوگوں کو کھینچے گی. دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنا معیار اسلام بناؤ، اسلام بناؤ. ممبر پر بیٹھو، اسلام کی دعوت دو، کبھی کسی کے خلاف بات نہ کرو، کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے اس کی برائی نہ کرو. میرے نبی نے 23 سال میں اپنے ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا. اچھا تو کہا کہ فلاں بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بہت برا ہے. ممبر سے عبداللہ بن ابی کا بھی نام نہیں لیا. ہمارے ماحول میں ہے، ہمارے خطیب دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، وہ چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کی آستینیں بھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور رنگ بھی لال ہو رہا ہوتا ہے. بھائی وہ اپنا جوش نکالتے ہیں، لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. قرآن پیش کرو، حدیث پاک پیش کرو، نبی کی سیرت سے متاثر کرو، صحابہ کی سیرت سے متاثر کرو، خود بھی متاثر ہو اور اوروں کو بھی متاثر کرو. ایک حیات الصحابہ کے مطالعے کا معمول بناؤ. جب کبھی میرا مطالعے کا کی ہمت تھی، ذوق تو اب بھی ہوئی ہے لیکن ہمت کوئی نہیں ہے. غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی، اب تو سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی اپنی کتابوں کو دیکھ کے ان سے لپٹ جاتا ہوں اور رونا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ میں مطالعہ نہیں کروں گا. اور آج سال ہا سال گزر گئے ہیں، ایک ورق کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ میرا سر پکڑا جاتا ہے، یہ جگہ بوجھل ہو جاتی ہے اور آنتیں کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کی مرضی ہے، راضی ہیں اس وقت. تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھو. جب میں تلمبے میں طوائفوں میں کام کیا تو صرف بیٹی کہنے پر وہ رونے لگتی تھی کہ جی سانو تو ساڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آندے. وہ طوائفوں کا چودھری وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سوال لے کر آیا تھا تو ڈیرے میں بیٹھا تھا. تو مجھے ملازم نے بتایا، میں نے کہا اس کو اندر بلا لا. تو میں نے میاں بیوی کو اندر بلایا اور جو سامنے ہمارا برآمدہ ہے اس میں بٹھایا. وہ اسی پر ہی روئے جا رہا. تو ساڈے جانو گھر سد لے، ساڈے جانو گھر بلا لے، ساڈے جانو گھر بلا لے. اسی پر ہی وہ اتنا گر رہا تھا کہ ان کو تو کوئی قریب سے نہیں گزرنے دیتا. پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں. تو اس نے اپنے گھر ساتھ، اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے. وہ جو میں نے ان کی مدد کی وہ ان کو تھوڑی نظر آئی، اور جو میں نے ان کو عزت دے کے گھر بلایا وہ ان کو بہت زیادہ نظر آیا. عزت دینا سیکھو، برے سے برے کو بھی عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو. ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو. میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا تھا. ان کی عادت تھی وہ ایسے ملتے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ. ہمارا ایک نائی تھا عبد الشکور، مرحوم، فوت ہو گیا. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اب پہلے سنو، میں اس کے موت تک اس کا علاج میرے ذمہ، اس کے بچے اس بچیوں سب کی شادی میں نے کروائی، اس کو گھر بنا کے میں نے دیا، اس کا مہینے کا وظیفہ میری طرف سے مقرر تھا، پورے سال کی گندم میری طرف سے مقرر تھی، سب کی بیماریوں کا علاج میرے ذمہ تھا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا. مجھے کہتا ہے، مولانا صاحب تواڈے دیرے چ آون دے ہن چس مک گئی،
تھوڑے دیرے آپ کے دیرے میں آنے کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کہو کی ہوا ہے؟ اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے، اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جس لئے میں دیرے چمنا ہوں میاں صاحب دوروان دیان آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا۔ وہ بشیرہ وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا، اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ، وہ کھاتا بہت تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ، کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا۔ میرے باپ کی اتنی خدمت تھی، روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا، آؤ بھائی۔ وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی نائی تھا بیچارہ، آؤ بھائی عبد الشکور، کہنے لگا تھوڑے کو لاویدہ ہے، تھوڑا منہ ایدے ہوں ہے، مصافہ ایدے کر دے ہو، ساڑا سارا مزہ ہی مک جانا۔ میں کہا تیری بیڑی تر جاوے، جیڑی میں تیری انج خدمت کرنا وہ تینوں یاد کوئی نہیں، کہ تو ٹھیک ہے پرا جڑا تسا این کر کے مل دے ہو نا، ساری چس مک جاندی۔ ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، کوئی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سلفی ہو، ایسے آؤ۔ جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو اللہ نہ بنو، قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوستی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو۔ اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں، آپ مثال بنیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو۔ تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت۔ میں جب 1971 میں نکلا 3 چلے کے لیے تو یہ دعوت بھائی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ہم ہدایت پانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ ایک نبی کی محنت شروع اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا سیکھو۔ میں تفسیریں پہلے پڑھتا تھا جب کبھی ہمت تھی، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی نہیں پڑھتا ہوں۔ تلاوت کرتے کرتے الفاظ سے جو معنی کوئی سمجھ میں آتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو تدبر فی القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اگر تم ترجمہ پڑھو گے یا تفسیر پڑھو گے تو تدبر تو ختم ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تفاسیر نہ پڑھو، لیکن تدبر تک پہنچنا ہے تو عربیت کو مضبوط کرو، عربیت کو مضبوط کرو، عربی ادب کو پڑھو، اور پھر قرآن کے الفاظ میں غور کرنا سیکھو۔ پھر اللہ تمہیں قرآن کا حسن دکھائے گا، اور ایک دفعہ اس کا حسن سامنے آ گیا تو پھر مرتے دم تک کسی چیز کی طرف نظر اٹھے گی نہیں۔ ہماری تو بدقسمتی ہے، ہم اس اندھے کی طرح ہیں جو باغ میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، نہ غنچے، نہ کلیاں، نہ تتلیاں، نہ بلبل، صرف کھڑا ہوا پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں۔ آج کے مدارس سے نکلنے والے طلباء علماء، ان کی مثال اس